بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی بغداد میں رہنے والے ایک لڑکے اور لڑکی کی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ بغداد میں ایک نوجوان شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے بغداد میں بہت مشہور تھے۔ وہ تھا ہی بہت زیادہ خوبصورت۔ وہ نوجوان نال سازی کا کام کرتا تھا۔ نال وہ چیز ہوتی ہے جو گھوڑوں کے ٹانگوں میں لگایا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف نال بناتا تھا بلکہ گھوڑوں کے سروں پر ان کو پیوست بھی کرتا تھا۔ وہ تپتی ہوئی آگ کی بھٹی میں اس نال کو رکھتا تھا، پھر اس نال کو کسی چیز سے نہیں پکڑتا تھا بلکہ اس نال کو آگ کی بھٹی میں سے ہاتھ سے نکال لیتا تھا۔ لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے تھے اور پھر اس نال کو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو جیسی شکل چاہتا دے دیتا تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران بھی ہوتے اور کبھی کبھی تو اسے دیوانہ کہتے تھے کیونکہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بہت حیرانگی والی بات تھی۔ ایک دفعہ ایک دوسرے شہر سے ایک آدمی اس شخص کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ جب تم بھٹی میں سے تپتا تپتا لوہا نکالتے ہو تو اس کا اثر تم پر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس کی کیفیت ہی ایسی ہو چکی ہے کہ اس کو وہ آگ محسوس نہیں ہوتی اور وہ اس آگ کو برداشت کر لیتا ہے۔ آگ اسے کچھ نہیں کہتی اور اسے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس بات کو نہیں مانتا، بلکہ اس بات کے پیچھے جو حقیقت ہے میں وہ جاننا چاہتا ہوں اور میں بہت دور سے یہ بات جاننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا تو پھر سنو۔ بغداد میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی اور اس کے ماں باپ عمرے کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ گھر واپس نہیں آ سکے اور اس حادثے میں ان دونوں کی موت واقع ہو گئی تھی اور وہ لڑکی شہر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی پردے کی بہت زیادہ پابند تھی، گھر کے اندر رہنے والی تھی۔ اسے اب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے بغیر زندگی کیسے گزارے گی۔ آخر کار وہ ایک دن گھر سے باہر آ گئی کیونکہ وہ بہت سخت بھوکی تھی اور اس نے آتے ہی میرے دروازے پر دستک دی۔ میرا گھر اسی محلے میں تھا اور بولی کیا مجھے پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ میں نے اسے ٹھنڈا پانی پلا کر تھما دیا۔ اس کے بعد میں کہنے لگا کہ اگر تمہیں بھوک لگ رہی ہو تو تم میرے پاس آ سکتی ہو کھانا کھانے۔ وہ کہنے لگی خدا تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ پھر میں نے اسے کھانا کھلایا، اس نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ میں نے اسے اس طرح اکیلے رہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنے اوپر بیتی ساری باتیں مجھے بتانا شروع کر دی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، تم شام کو میرے گھر واپس آ جانا اور میرے ساتھ ہی کھانا کھا لینا۔ میں نے اس کے لیے بہت اچھے کھانے بنائے۔ شام کو جب وہ لڑکی میرے گھر آئی تو میں نے گھر کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میری نیت اس لڑکی کو دیکھ کر بدل چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی کنڈی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی میں بہت ہی زیادہ غریب لڑکی ہوں، پلیز میری جان چھوڑ دو، میرے ماں باپ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دو، میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا ایسا موقع مجھے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا کہ میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کا واسطہ دیتی ہوں، میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ نہیں ہے، تمہاری بہت زیادہ مہربانی ہوگی، مجھے اس معاشرے میں رسوا مت کرنا، اور اگر اس حالت میں زندہ بھی رہوں گی تو زندہ رہنا بھی میرے لیے مر جانے سے کم نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان کہنے لگا اس کی یہ باتیں سن کر میرے اوپر خدا کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی دروازے کی کنڈی کھول دی اور اس سے کہا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ تم آرام سے یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ، آج سے تم میری بہن ہو۔ یہ سنتے ہی اس لڑکی نے کہا اے اللہ
اس آدمی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ آج جس طرح اس نے مجھے چھوڑا ہے تو بھی اس پر اپنی آگ حرام کر دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی رونے لگی اور وہ کہتی جاتی تھی، اے اللہ اس پر نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر بلکہ دنیا میں ہر قسم کی آگ اس پر حرام کر دے۔ نوجوان کہنے لگا، وہ لڑکی یہ دعا کر کے چلی گئی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا اور نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے گرم لوہا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ دہکتے ہوئے کولوں پر جا لگا، لیکن میرے اوپر آگ کا بالکل بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے وہ لڑکی کی کہی ہوئی دعا یاد آ گئی اور تب سے لے کر آج تک میرے اوپر دوزخ کی آگ کیا دنیا کی آگ بھی حرام ہو گئی تھی۔ میرے اوپر آگ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا اور میں جیسے چاہتا ہوں ویسے ہی گرم لوہے کو پکڑ لیتا ہوں۔ یہ صرف اس لڑکی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔